السلام علیکم ناظرین، آج یوم خواتین ہے، خواتین کا عالمی دن۔ خواتین کا عالمی دن شروع کیسے ہوا اس پہ بھی بات کرتے ہیں، خواتین کے بارے میں ہمارے رویے کیا ہیں اور ہم ان رویوں کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں، اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے۔ اور اگر مرد حضرات اس پہ بات نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کے اندر خواتین کا استحصال تو ہوتا ہی ہے، لیکن بہت کم مرد ہیں جو کھلے دل کے ساتھ خواتین کے رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ 1907 کے اندر خواتین نے اپنے انہی رائٹس کے لیے نیو یارک امریکہ کے اندر مظاہرہ کیا۔ خواتین جو گورنمنٹس ورکرز تھیں، گورنمنٹس کا کام کرتی تھیں، انہوں نے اپنے رائٹس کے لیے، حقوق کے لیے سڑکوں کے اوپر مظاہرہ کیا، اور وہ امریکہ جو آج آزادی کا سب سے بڑا لمبردار ہے، وہاں کی ایجنسیز نے اور وہاں کے اداروں نے ان خواتین پہ اوپر تشدد کیا، ان کے اوپر ظلم کیا، جس کے نتیجے میں ایک اجلاس ہوا اور جو UN لیول کے اوپر اس اجلاس کے اندر ڈیسائیڈ کیا گیا کہ خواتین کا جو عالمی دن بھی ہو اور ان کے رائٹس کی بات بھی کی جائے۔ اب وہی امریکہ سب سے بڑا اور وہی UN اور وہی یورپ سب سے بڑا علمبردار ہے خواتین کے رائٹس کا۔ اچھا، یہ کوئی سمبولکلی نہیں ہے کہ وہ کسی فیشن کے طور پہ یہ کر رہا ہے، انہوں نے ریئلائز کیا ہے، وہ یہ سمجھے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے عورت کے رول کو جانا ہے، پہچانا ہے کہ عورت کا جب تک سوسائٹی کے اندر ایکٹیو رول نہیں ہوگا، وہ مرد کے شانہ بشانہ کھڑی نہیں ہوگی، وہ ورکنگ وومن کے طور پہ وہ باہر آ کے اپنا رول پلے نہیں کرے گی، وہ کمپلیکس سے نہیں نکلے گی، وہ ڈپریشن سے نہیں نکلے گی، اس کے رائٹس نہیں ملیں گے، تب تک معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ مجھے چائنا سمیت کئی ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا، یقین جانیے کہ وہاں پہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی بھی ہیں اور کام بھی کر رہی ہیں، بلکہ بعض جگہ پہ مردوں سے زیادہ کام کر رہی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہاں کے معاشرے جو ہیں وہ اس کمپلیکس سے، اس مسئلے سے باہر آ گئے ہیں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں بری طرح سے۔ یہاں پہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، عورت کے اوپر تشدد کرنا، ابیوز کرنا، دفتروں کے اندر ہراس کرنا، ان کو گالیاں دینا، زیادتی کرنا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ختم کر کے آپ خواتین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کاز کو پروموٹ بھی کر سکتے ہیں، چونکہ خواتین کہ جب بات آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ خواتین وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کی خواتین ہیں، دوسروں کی مائیں اور بہنیں ہیں، وہ تمام خواتین اس میں شامل ہیں جو آپ کے گھر کے اندر بھی ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک ایسا رشتہ ہے، یہ ایک ایسا صنف نازک کا ایک ایسا معاملہ ہے جس کا مردوں کی سپورٹ کے بغیر یہ حل نہیں ہو سکتا۔ اور میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی ہو، جس طرح خلیل الرحمن قمر صاحب نے ایک لائن کھینچ دی اور خواتین کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، ہاں ٹھیک ہے، ان کا ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پازیٹیو لیتے ہوئے خواتین کے جو رائٹس ہیں، جو بنیادی رائٹس ہیں، ہم اس رائٹس کی بات نہیں کر رہے میرا جسم میری مرضی والی، یا خواتین مارچ کی بھی بات نہیں کر رہے، ہم بیسک رائٹس کی بات کر رہے ہیں جو اسلام نے دی ہے، اور وہ بڑے خوبصورت رائٹس ہیں۔ ایون شادی تک کا فیصلہ، اس میں بھی رائے لینے کی بات ہوئی ہے۔ جو حقوق ہیں خواتین کے، اس کی بھی بڑی واضح ڈائریکشن ہے اور واضح چیزیں ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو شرعی حصہ ہے خواتین کا، اس میں بھی کوئی ابہام نہیں، بڑی کلیئرٹی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جب خواتین کو رائٹس دینے کی بات آتی ہے، حصہ دینے کی بات آتی ہے، تھوڑی برابری دینے کی بات آتی ہے، تو وہاں پہ ہم پھر وہ مرد بن جاتے ہیں جس پہ آج انگلی اٹھتی ہے۔ ہمیں وہ مرد نہیں بننا، ہمیں انسان بننا ہے اور اس کو بھی انسان سمجھنا ہے، تبھی جا کے معاشرے ترقی کر سکتے ہیں، تبھی جا کے پاکستان کا معاشرہ ترقی کرے گا۔ اور میری اس پہ پوری طرح سے کنوکشن ہے، پورا یقین ہے کہ پاکستانی سوسائٹی تبھی آگے بڑھ سکتی ہے اور پاکستان تبھی پروگریس کر سکتا ہے جب پاکستان خواتین کو پوری طرح سے رول دے گا، ان کو رائٹس دے گا اور ان کو ساتھ کھڑا کرے گا۔ بہت شکریہ۔